اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ علم کو جاننے کے جو سلسلہ ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ ہے عقیدہ توحید کی۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ ذالکم اللہ، وہی تمہارا اللہ ہے، ربکم تمہارا رب ہے، لا الہ الا اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ بس اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خود اعلان کر دیا۔ تو جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے صرف اللہ ہی کو جو ہے کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے جو جاننا ہے ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہماری تمام ذمہ داری، ضروریات اور ہم کو ہماری تمام تر ہر قسم کی باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں ہے، جس کا اندازہ ہم کو بھی نہیں ہے کہ ہمارے جسم کی مشینری کیسے چل رہی ہے، کیا نظام پر مبنی ہے، اس کا بنانے والا ہی اس کو جانتا ہے۔ تو لہٰذا وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس مشین کو اس کے تابع کر دیا جائے، اس مشین کو اس کے حوالے کر دیا جائے، اس مشین کو، اس انسانی جسم کی مشین کو اس کی مرضی سے ہی چلایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا، اے اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کر سکوں۔ تو اللہ نے کہا قولوا لا الہ، تم کہو لا الہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو تمام بندے ہی کہتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر بتائیے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کروں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ یہ اتنا افضل اور اتنا بھاری ذکر ہے کہ تم اگر ترازو کے ایک پلے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو اور دوسرے پلے میں پوری کائنات رکھ دو تو لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے افضل ذکر کے مطالبے پر کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کو یاد کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا یہی بتایا کہ ایک اللہ کو مانو، صرف ایک اللہ کو ہی معبود مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی سے مدد مانگو، اسی سے ہر قسم کا اپنے اعمال کا اسی سے تعلق رکھو۔ تو اب ہم یہ جو ہے توحید کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ توحید سے دوری کیا ہوتا ہے؟ اصل میں مقصد زندگی سے دوری ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے ایک پتا جب جھاڑ سے الگ ہو جاتا ہے، جھاڑ سے جھڑ جاتا ہے، وہ پیڑ سے جھڑ جاتا ہے، تو پھر ہوا کے جھونکے اس کو کدھر کی یعنی کہ اس کو بھٹکاتے رہتے ہیں، در بدر اس کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ ہوا کا کوئی جھونکا کبھی اس کو ادھر لے جاتا ہے، ہوا کا رخ اگر ادھر ہے تو ادھر چلا جاتا ہے وہ۔ تو اسی طریقے سے لیکن جب پتا جھاڑ پہ رہتا ہے، درخت پہ رہتا ہے، تو ہوائیں کتنی بھی تیز اور تند ہوں اور ہواؤں کا رخ کچھ بھی ہو، لیکن وہ جو ہے پتا اپنی جگہ سے یعنی کہ اپنی جگہ ہی پر رہتا ہے، ہوا کو فیس کرتا ہے لیکن جگہ نہیں اس کی ہٹتی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی درخت پہ سے ہٹتا ہے، اپنے اصلی مقام سے ہٹتا ہے، تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ پیروں میں مسلا بھی جاتا ہے، پانی میں بھی بھیگ جاتا ہے، اور یعنی کہ اس کی کوئی حیثیت وقت نہیں رہتی اور وقت کے ساتھ وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ توحید کا ہے کہ جب تک انسان ایک اللہ سے جڑا رہتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو کسی بھی قسم کے حالات، معاملات اور اتار چڑھاؤ، سنگینیاں سب اس کو آتی ہیں اور بڑے سے بڑے اس کو جو ہے جھنجھوڑے دیتی ہیں، یعنی کہ اس کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، اس کو ہلا دیتی ہیں، لیکن وہ جو ہے ان کا مقابلہ کرتا ہے لیکن اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے لیکن اگر کوئی بندہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ
یعنی کہ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں مزار پہ جاؤ، کسی نے کہا کہ فلاں مولوی کے پاس جاؤ، کسی نے کہا ان سے اپنی دعائیں کراؤ، کسی نے کہا ان سے مدد طلب کرو، وہ پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، یہ داتا ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں. تو در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے جیسے جیسے حالات آتے جاتے ہیں، وہ حالات کے ریلے میں بہہ کر کبھی ادھر جاتا ہے مگر ادھر سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اور وہ مختلف در بھٹکتا رہتا ہے اور اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور آخر میں وہ اس کا کوئی حیثیت نہیں رہتی اور وہ بالکل برباد ہو جاتا ہے. دنیا بھی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور آخرت بھی، دنیا کا سکون چلے جاتا ہے. بظاہر اگر ہاتھ سے دنیا جائے تو اس کو دنیا جانا نہیں کہتے ہیں، لیکن اگر قلبی سکون چلا جائے، ایک اللہ سے اگر کوئی دور ہو جائے تو وہ دنیا کا چلا جانا ہے، اور اس طریقے سے دنیا کے جانے سے آخرت کا جانا تو یقینی ہے. تو لہٰذا توحید سے دوری کیا ہے؟ اصل مقصد سے دوری ہے. تو توحید کو بندہ جتنی مضبوطی سے پکڑا رہتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ اپنے مقصد زندگی میں کامیاب رہتا ہے. اب ذرا ہم اپنے ماحول کی طرف نظر ڈالتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے چند جملے بولے تھے، اسی کو میں جو ہے دوسرے انداز سے پیش کرتی ہوں کہ ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اکیلے کی جب ایک اکیلے اللہ کی بات آئے تو یقین جانیے اس کا گواہ ہمارا گھر، ہمارے تعویذات، ہمارے منہ کے نکلے ہوئے جملے، ہماری روزمرہ کے معمولات، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اکیلا نہیں مانتے. ہم ذرا ٹٹول کے دیکھیں ہمارے منہ سے دن بھر میں کیسے ایسے جملے نکلتے ہیں. توحید کی پختگی بے انتہا ضروری ہے، اس لیے اپنے آپ کو کریکشن کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والے جملے ہمارے کس بات کی دلالت کر رہے ہیں. کہ فلاں ڈاکٹر نے مجھے اچھا کر دیا، توحید کے خلاف ہو گیا. فلاں نے کے مشورے سے مجھے کامیابی مل گئی، فلاں کے مشورے سے، اللہ کے حکم سے مجھے کامیابی ملی. کسی جس سے بھی آپ نے مشورہ لیا، یا وہ ڈاکٹر کے علاج سے اللہ کے حکم سے مجھے شفا ملی، یا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ہمارے اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں جو ہمیں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پاورفل سمجھتے ہیں، چاہے جانے ہو یا وہ انجانے ہو. اب ہم کہیں گے کسی سے، اگر ہم کہیں گے کہ تم نے کفریہ جملہ بول دیا تو وہ کہے گا میرا یہ مطلب تھوڑی ہے. لیکن بعض وقت آپ کی نیت ارادہ ہو یا نہ ہو، لیکن منہ کے نکلے ہوئے الفاظ توحید کے خلاف ہوتے ہیں، تو الفاظ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. توحید کی حقیقت کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جان لینا ضروری ہے کہ عالم الغیب کوئی پیر مرید نہیں ہوتا، اور مشکل کشا کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگ علی مشکل کشا کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے ان لوگوں نے داتا بنا رکھے ہیں. کوئی یعنی کہ داتا، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی پیر مرید نہیں ہے، کوئی اجمیری بابا نہیں ہے. سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. اگر ہمیں دعا بھی پڑھانا ہے کسی مستند عالم دین سے جس کا عقیدہ درست ہو، جو توحید پہ سختی سے پابند ہو، تو وہ کوئی ایسی یعنی کہ قرآن اور احادیث کی دعائیں ہمارے اوپر پڑھ کے پھونکتا ہے تو صحیح ہے. لیکن اگر کوئی اس طریقے کے اعمال بتاتا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، تعویذ گنڈے، یہ جلا لو، یہ کونے میں رکھ دو، ان سے نہیں ملنا، اور بہت سارے کرتوت ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہ اگر اس طریقے کی کوئی کرتوت بتاتا ہے تو پھر ہم اپنے توحید سے ہٹ گئے، ہم نے کسی اور کو شفا دینے والا مان لیا. تو اس لیے کہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی شفا دینے والا ہے، نہ کوئی عالم الغیب ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مرید ہے، نہ کوئی بابا ہے. صرف سب کچھ داتا، مالک، شافی، مشکل کشا، عالم الغیب، یہ تمام صفات جو ہے اللہ ہی کو زیبا ہیں. اب ہم آتے ہیں عقیدے کی طرف. عقیدہ کہتے کس چیز کو ہیں؟ عقیدہ یعنی کہ عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ جو ہے اصل میں عین قاف دال سے نکلا ہوا ہے. عقد کے معنی ہے گرہ لگانا. نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں کیونکہ عقد کے معنی گرہ لگانا، مضبوط کرنا، باندھنا، مستحکم کرنا. اس سے عقد کیوں کہتے ہیں نکاح کو؟ کیونکہ اس میں کیا ہے، ایک دو لوگ آپس میں ایک رشتے میں بندھ جاتے ہیں،
ایک عورت اور ایک آدمی آپس میں ایک رشتے میں بن جاتے ہیں، نکاح کے مسنون الفاظ کے ذریعے یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، رشتے میں باندھ دیا جاتا ہے، ایک گرہ مطلب گیٹھی لگا دی جاتی ہے، گانٹھ لگا دی جاتی ہے۔ حیدرآبادی زبان میں گیٹھی کہتے ہیں اور دوسرے لینگویج میں اس کو گانٹھ کہتے ہیں۔ تو گیٹھی لگا دی جاتی ہے۔ گیٹھی کیونکہ گیٹھی ہم کیوں لگاتے ہیں کسی بھی چیز میں؟ کپڑے ہم باندھتے ہیں، کارٹون باندھتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں باندھتے ہیں۔ تو یہ باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سیف ہو گئے، ایک جگہ ہو گئے، اب وہ گریں گے نہیں، بکھریں گے نہیں۔ تو عقد کے معنی ہیں گرہ لگانا، مضبوط کرنا، باندھنا، مستحکم کرنا۔ تو عقیدے کے معنی کیا ہوئے؟ عین قاف دال عقد کے معنی یہ ہیں، اب اسی سے بنا عقیدہ۔ عقیدے کے معنی ہیں گرہ لگائی ہوئی، باندھی ہوئی، جوڑی ہوئی کوئی چیز۔ تو اب عقیدہ مطلب کیا ہوا؟ اب بندہ کیا ہو گیا؟ اللہ سے جڑ گیا۔ جب اس نے اللہ کو سمجھ لیا تو وہ اللہ سے جڑ گیا، اس کا نظریہ کیا ہو گیا؟ مضبوط ہو گیا، اور اس کی کیا ہو گیا؟ وہ اس کی جو ہے اللہ کے ساتھ مضبوطی بن گئی اس کی۔ تو اب اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ انسان کا اٹل اور پختہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ اٹل اور پختہ نظریہ، کسی بھی انسان کا جس سلسلے میں جو عقیدہ بن جائے، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز ہے، جیسے کہ شہد میں کالی مرچی ڈال کے چاٹ لو، تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس میں سردی کھانسی کی شفا ہے۔ تو ہم جو ہے اس طریقے سے جس چیز کے سلسلے میں ہمارا پختہ یقین ہو، اٹل ہمارا سوچ ہو، تو اس کو ہم عقیدے سے جوڑ سکتے ہیں۔ تو اب ہمارا اسی کو جو ہے قرآن نے عقیدے کے لفظ نہیں استعمال کیا ہے، بلکہ قرآن نے کہا یقین اور ایمان، یوقنون، مومنون۔ تو قرآن کے الفاظ میں عقیدے کو یقین اور ایمان کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا بات نکلی کہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں بندوں کا جو اٹل اور پختہ نظریہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ میں اس کو یقین اور ایمان کہتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ تو ایمان کیا ہے؟ یہ پہلی شرط ہے، سب سے پہلی شرط ہے عمل صالح کی قبولیت کے لیے۔ تو اب یہاں پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کا ذکر کیا، بعد میں نیک اعمال کا ذکر کیا، تو ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد اٹل اور پختہ نظریہ، اٹل اور پختہ نظریے کو ایمان کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ عقیدے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عقیدے کی ضرورت کے بہت سارے اس سلسلے میں پوائنٹس ہیں، بہت سارے نکات ہیں۔ دراصل عقائد ہی انسان کی زندگی کو کسی ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں۔ جو ہمارا عقیدہ نظریہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیں ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے، ایک راہ دکھا دیتا ہے، اور جتنا پختہ ہمارا جو ہے عقیدہ ہوگا، ہمارا نظریہ ہوگا، ہم اتنے ہی دل جمعی سے اس چیز پر ڈٹ جائیں گے۔ اور کیوں؟ سب سے پہلا نقطہ اس کا یہ ہے کہ یہ سب سے قیمتی متاع ہے۔ عقیدے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ لکھیے، کیونکہ یہ سب سے قیمتی متاع ہے۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کے بارے میں ذکر پوچھا، کیا ان کے ایمان لانے سے پہلے جو اتنے نیک اعمال کرتے تھے، یہ بہت زیادہ سخی تھے، ہمدرد تھے، اور بہت ساری ان کے اندر خوبیاں تھیں، تو کیا وہ خوبیوں کا اجر و ثواب ان کو اب ایمان لانے کے بعد بھی ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ عقیدے کا درست ہونا۔ تو یعنی کہ اب وہ جب ایمان لے آئے تو اب جو ہے ان کے جو بھی اعمال ہوں گے اب قبولیت میں لکھے جائیں گے، اب وہ قبول ہوں گے۔ اس لحاظ سے سب سے قیمتی متاع کیا ہو گئی؟ ایمان۔ یعنی کہ آج آپ دیکھیے بہت سارے آج بھی لوگ ایسے ہیں کہ اتنے نیک اعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے گزر بھی چکے ہیں ایسے، اتنے چیریٹی کے کام، اتنے ہمدردی کے، غریبوں کے کالج کھلوانا، اسکول کھلوانا، غیر مسلموں کی بات کر رہی ہوں میں، لیکن ان کے سارے اعمال یہ کیا ہیں؟ بیکار ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔
تو ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں کیا ہو گئی، اتنا سب کچھ سارے اعمال ضائع ہو گئے، چاہے کوئی کتنا بھی با اخلاق ہو، با کردار ہو، اور جو ہے کتنا بھی جو ہے وہ عاجز انکسار ہو، سخی ہو، یہ تمام خوبیاں غیر مسلموں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ کیا ہے، یعنی کہ بالکل ناکام ہے وہ، اس کو دنیا میں اس کی جو ہے عزت مل جائے گی، اس کا بدلہ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کا دنیا میں اس کو بہترین بدلہ دے دیں گے، لیکن اس کو اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عقیدے کی ضرورت، اس کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے کہ سب سے قیمتی متاع یہی ہے، کیونکہ آخرت کا سودا عقیدے کی درستگی میں ہی ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہوں گے اعمال تبھی تو جو ہے وہ قبول ہوں گے، یعنی کہ شریعت کے مطابق نہیں ہو رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے بہت چیریٹی کرتے ہیں، لیکن ان کا مال حرام ذریعے سے کمایا ہوا ہے، سود سے، دھوکے سے، اور جو ہے مختلف غیر ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں بے تکا خرچ کر رہے ہیں، تو قبول ہی نہیں ہے۔ تو جب اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے گا، یعنی عقیدہ مل جائے گا، اور اس عقیدے کے تحت ہی وہ جو ہے زندگی گزارے گا، تو عقیدے میں شریعت بھی آ جاتی ہے آلریڈی، کہ اللہ پر جب ایمان ہو گیا، اس کا ایک نظریہ بن گیا، تو پھر جو ہے وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیسے یہ کام کو کروانا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کام کو، زندگی کے ہر کام کو اسی طریقے سے کرے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی جو ہے یہ سب سے قیمتی متاع کیا ہو گئی، عقیدے کی درستگی۔ دوسری چیز ہے عقیدہ جو ہے، عقیدے کی درستگی کیا ہے، اعمال کی روح ہے، اعمال کی روح ہے۔ دراصل دیکھیے دل کیا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے اخلاقیات کے سلسلے میں یعنی کہ بتایا تھا کہ علم محفوظ ہونے کے لیے اخلاقیات کا ہونا، دل کا صاف ہونا، دل کا درست ہونا ضروری ہے۔ تو جو اعمال جو ہوتے ہیں نا، وہ دل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہمارا دل میں کیا چیز بسی ہوئی ہے، ہمارے دل میں ایمان کتنا بسا ہوا ہے، تو اعمال کی روح جو ہے دل کی وجہ سے ہے۔ تو اگر دل صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے تو پھر ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے۔ اب یہ بات سن لیجئے کہ دل جو ہے، دل کا تعلق 4 چیزوں سے ہے۔ جو دل درست ہوتا ہے یا بگڑتا ہے وہ 4 ذریعوں سے ہوتا ہے: زبان، کان، آنکھ، دماغ۔ سمجھ میں آئی بات، واضح ہو گئی؟ دل کا درست ہونا جو ہے، ایک سیکنڈ میں بول رہی ہوں پھر سے، دل کا جو ہے، دل کا تعلق 4 چیزوں سے ہے۔ اگر ہماری یہ 4 چیزیں درست ہوں گی تو ہمارے جو ہے دل درست ہوگا۔ زبان، اگر ہماری زبان اچھی ہے تو ہمارا دل پرسکون ہوگا، وہ جو ہے صحیح ڈائریکشن میں کام کرے گا۔ اور کان، اگر ہم یعنی کہ کیا کان سے ہم کیا سن رہے ہیں، لہو و لعب سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، کس چیز کے ذریعے ہم، یعنی کہ کان کے ذریعے دل کو کیا پہنچا رہے ہیں، زبان کے ذریعے دل کو کیا پہنچا رہے ہیں، آنکھ سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آنکھ کے ذریعے ہم اپنے دل کو کیا پہنچا رہے ہیں، اور دماغ ہمارا کیا کام کرتا ہے، نگیٹو کام کرتا ہے، پازیٹو کام کرتا ہے، دماغ کن چیزوں میں مصروف رہتا ہے، لڑائی جھگڑے، لہو و لعب، اور کس کس چیزوں میں مصروف رہتا ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر جو ہے ہم ان کا صحیح استعمال کریں گے، ان کو صحیح ڈائریکشن دیں گے، تو ہمارا دل کیا ہوگا، بالکل درست رہے گا، اور دل کی وجہ سے ہی پورا جسم درست رہے گا۔ تو کیونکہ دل کیا ہے، اعمال کی روح کی آماجگاہ ہے، اعمال کی روح کی جگہ ہے وہ۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے، عقل پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ عقل پر برتری، عقائد کی ضرورت کیوں ہے کہ ایمان کو عقل پر برتری ہے۔ جیسے کہ صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز پیش کی، انہوں نے من و عن قبول کر لی، اس میں جو ہے کسی بھی قسم کا جو ہے انہوں نے پرکھا نہیں، آرگیومنٹ نہیں کیا، سوالات نہیں کیے، بلکہ جو ہے جیسا کہ تیسا قبول کر لیا۔ جو کوئی بھی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے ایمان کے معاملے میں، تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو من و عن قبول کر لینا۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جیسے کہ اب بہت سارے لوگ جو ہے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ سائنسدانوں نے بتا دیا کہ نماز کی جو ہے، نماز نہیں، جیسے پڑھنے کا دل آمادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ارے نماز پڑھے تو پورا جسم کی ورزش ہو جاتی، چلو پڑھ لیں گے۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ عقل کو ہم نے دوڑایا، عقل پہ عمل کیا، آیت پہ عمل نہیں کیا، اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کیا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ جو ہے اس کے دنیاوی فائدے اور سائنسی فائدے دیکھ کے کرتے ہیں، جبکہ شریعت کا حکم ہے۔ پانی بیٹھ کے پینے کا جو یعنی سنت ہے،
تو وہ سنت پہ عمل کرنے کا جوش اور جنون ہونا چاہیے، اس کے بجائے اگر کوئی کسی نے سائنسی اعتبار سے، طبی اعتبار سے یہ پڑھ لیا کہ پانی کھڑے ہو کے پینے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اس لیے چلو بیٹھ کے پئیں گے، تو پھر کیا ہو گیا؟ اس نے عقل پر عمل کیا، ایمان پر عمل نہیں کیا، آیات پر عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے عقائد کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ ایمان کو عقل پر برتری حاصل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لا یعقلون، کفار اتنے عقل مند ہوتے ہوئے، پاورفل ہوتے ہوئے، مال و دولت مند ہوتے ہوئے، ہر قسم کی ان کے پاس چیزیں ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لا یعقلون، لا یشعرون، سمن بکمن عمیون تمام القاب سے نواز دیا، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان کو عقل پر برتری حاصل ہے، چاہے کوئی کتنا بھی عقل مند ہو، لیکن اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، آیتوں پر کو منوعاً اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ جو ہے سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے چوتھا پوائنٹ ہے قبولیت کی شرط۔ ایمان کا ہونا، عقیدے کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ قبولیت کے لیے شرط ہے۔ کافروں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے کے مانند کہا ہے، کسرابن، قرآن میں کسراب کا لفظ سراب کی طرح ہے۔ سراب معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ ریگستان میں ہے کوئی شخص اور اس کے یعنی کہ اس کو دور سے جو ہے کچھ ایسا دکھ رہا ہے، دور سے کہ پانی بہہ رہا ہے، پانی لہریں مار رہا ہے، پانی کی چمک دکھ رہی ہے، لیکن قریب جا کے دیکھتا ہے تو وہ ریت چمکتی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو سراب کہتے ہیں۔ اور اس کی جو ہے اہمیت اور مثال اس وقت زیادہ دی جاتی ہے جب ریگستان میں ہے اور پانی ختم ہو گیا، پیاس سے کوئی تڑپ رہا ہے، پانی تلاش کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے کہیں دور چمکتا ہوا دکھائی دیا کہ یہ پانی کی لہر جا رہی ہے، پانی چمک رہا ہے، جاتا ہے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے کافروں کے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے سراب کہا ہے کہ وہ بظاہر جو ہے اتنے بڑے بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکہ ہے، دھوکے کے مانند ہے۔ تو قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا، ایمان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے بھی ایمان اور عقیدے کی درستگی لازم ہے۔ پانچواں ہے دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اصل راز کس میں ہے؟ ایمان میں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اب وہ خسارہ سے مراد دنیاوی خسارہ بھی ہے اور اخروی خسارہ بھی ہے، سوائے کس کے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر آگے وہ تفصیل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ان آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا آخرت کی کامیابی کا راز ایمان میں، عقیدے میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قسم کھا کر کہہ دیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان، والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ اس سے الگ کیا کس کو؟ الا الذین آمنوا، پہلے سب سے پہلی شرط لگائی گئی ایمان کی کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کے، پھر آگے تمام جو بھی چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ تو دنیا آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے عقیدے کا پختہ ہونا، ہمارے نظریے کا اللہ کے سلسلے میں، نظریے کی وجہ سے ہی اعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے پہلے نظریہ درست ہو تو ہمارے زندگی کے پورے اعمال بھی پھر درست ہوں گے، ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، ہمارا لوگوں کو ڈیل کرنا، یعنی کہ پورے اعمال آ جاتے ہیں اس میں۔ کوئی خاص اعمال ہی نہیں ہے کہ نماز ہماری درست ہوگی یا حج درست ہوگا یا زکوٰۃ درست ہوگی، بلکہ پوری زندگی ہماری اسی وقت درست ہوگی۔ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے کیونکہ ہم کو یہ یقین ہے آخرت قائم ہونی ہے، میرے رب نے اس سے بدلہ لینے سے منع کیا ہے، میرے نبی نے بدلہ لینے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایمان کا جز ہے یہ سب بھی۔ تو اس کو آپ جتنا پوری زندگی پہ احاطہ کر سکتے ہیں آپ اس چیز کا۔ اس کے بعد چھٹویں چیز ہے اسلام کی بنیاد۔ اسلام کی بنیاد ہی کوئی کسی کی مسلمان ہونے کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو، کیونکہ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ یہی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب لا الہ الا اللہ کہو۔ تو لا الہ الا اللہ کا کہنا یہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے، اور تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی دعوت ایسے ہی تھی۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ایسے تمام انبیاء جو ہے لا الہ الا اللہ کے بعد اپنی مخصوص صفات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے سب سے آخری نبی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہی شروع ہوئی تھی، اور سب کا مشن ویژن یہی تھا کہ ایک اللہ سے بندوں کو جوڑنا، تمام معبودوں سے نکالنا، ان کے عقیدے اور نظریات کو درست کرنا۔
ساتویں چیز ہے اعمال صالحہ کا باعث. اعمال صالحہ کی وجہ ہی عقیدہ بنتا ہے. دیکھیے مجھے یہ یقین ہے کہ آخرت قائم ہونا ہے، تبھی تو میں جو ہے اچھائی کروں گی اور برائی سے بچوں گی. اور جب میرا یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو جو چاہے انسان کرے، کیونکہ اس کو یہ اس کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، آخرت قائم ہونا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اعمال کا حساب کتاب ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اسی لیے پڑھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنے والوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا، روزہ چھوڑنے والوں کو یہ عذاب دیا جائے گا، لڑائی جھگڑ، یہ یعنی کہ تمام اس بنیادی جو اسلام کی بنیادیں ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج، ہم کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے آخرت میں اجر ملنے والا ہے اور نہیں کرنے پر یعنی کہ سزا ملنے والی ہے. اسی طریقے سے تمام اخلاقیات میں بھی انسان اسی وقت پختہ ہوگا جتنا پختہ اس کا آخرت میں یقین ہوگا. تو اعمال صالحہ کا باعث جو ہے عقیدہ بنتا ہے، یعنی کہ جتنا پختہ عقیدہ ہوگا اللہ کے سلسلے میں، جتنا پختہ اس کا ایمان ہوگا، نظریہ جتنا پختہ ہوگا، اتنی ہی اس کے کیا ہوں گے؟ اعمال جو ہے صالح ہوں گے. تو اب ایمان یعنی کہ ایمان کیا کیا چیزوں پر رکھنا ہے، عقیدہ کن کن چیزوں کے سلسلے میں درست رکھنا ہے؟ تو یہ جو ہے 5 چیزیں ہیں. خدا پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، جس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وغیرہ آگے الی آخر الآیہ. اور پھر ایمان مجمل اور مفصل بھی آپ سب جانتی ہیں، آپ نے یہ سنا ہوگا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان مفصل ہے. ایمان مجمل ہے آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام یعنی کہ یہ کس کس چیزوں پر ہمارے عقیدے کو اور ایمان کو درست کرنا ہوگا؟ ان چیزوں پر درست کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے، جیسے کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، یہ کس نے کہا ہے ایسا کرو اور کیوں، یعنی کہ کیوں کرنا ہے ہمیں؟ تو کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، تو میری عبادت کرو. میری عبادت کرو مطلب میری فرمانبرداری، جیسا میں کہوں ویسا کرو. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سب، یہ 5 چیزوں کو آپ کے سلسلے میں اپنا نظریہ درست کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ وحدہ کہہ رہا ہے. کہ کون ہے وہ؟ جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے. اس ایک ہی آیت میں رب اور خالق دونوں کا لفظ آ گیا ہے. تو توحید کیا ہے؟ تمام اعمال کی بنیاد ہے، تمام اعمال کی اساس ہے، تمام اعمال کی روح ہے، اور تمام معروفات کی یعنی تمام بھلائیوں کی جڑ ہے، اور تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اپنے عقیدے کو، توحید کو کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں جو ہے اس کو درست رکھنا. انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ ہم انشاءاللہ اگلی بار لیں گے. یہاں پر ایک پورا ہو گیا اور آدھا گھنٹہ بھی ہو چکا ہے. اب اگلا ٹاپک ہے توحید کے سلسلے میں، کہ یعنی کہ اور مزید تفصیلات ہم جانیں گے اس سلسلے میں انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.